بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے کہ خبردار اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو، آج تم پر کوئی مسکین، اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہیں۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے غالباً ہم راستہ بھول گئے، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ سورہ القلم کی آیات 23 تا 27 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں ضرور استغفار کی جانب آنا چاہیے، خاص طور پر موجودہ حالات میں جس طرح سے ہم پر مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں اور بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں۔ پوری قوم بشمول ہم سب کے، اور سب سے پہلے تو ہمیں خود توبہ کرنی چاہیے اور پوری قوم سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ بھی توبہ کرے اللہ رب العزت سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج منگل ہے ناظرین، 2 جمادی الثانی 1433 ہجری، 24 اپریل سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ۔ اور آپ نے آج قرآن کے ساتھ حدیث ایڈ کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ ہمارا الویہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں اسی لیے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ بے شک۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم آج کا پروگرام ہم دعائیں مانگے جا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ چلیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم گیلانی کا بیان شامل کرنا چاہیں گے کہ جنگوں کا دور گیا، سیاچن سے فوجوں کی واپسی پر مذاکرات کر رہے ہیں وزیر اعظم گیلانی۔ سرائیکی صوبے پر نواز شریف سے بات کریں گے، سزا ہوئی تو صدر سے معافی کی درخواست نہیں کروں گا۔ علی موسیٰ کا ایفیڈرین کیس سے کوئی تعلق نہیں، کچھ لوگ صدر تک پہنچنے کے لیے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، عدلیہ سے ڈر نہیں، وہ دوست ہے، مشرف آئے تو گرفتار کر لیں گے۔ سرائیکی صوبے پر مسلم لیگ نون کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، عام انتخابات اتحادیوں کی مشاورت سے وقت پر ہوں گے۔ نواز شریف جلد انتخابات کا طریقہ بتائیں۔ رجسٹرار کی تعیناتی چیف جسٹس کا اختیار ہے، کسی کی حدود میں مداخلت کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ اور اب ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب سے کہ کیا جنگوں کا دور واقعی گزر گیا ہے؟ نہیں گزرا۔ دیکھیں نا جی، کیا یہ کلیہ ہمارے لیے ہے کہ جنگوں کا دور ختم ہو گیا؟ امریکہ کو اجازت ہے کہ وہ ہر کہیں جنگ کرے، امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، کبھی کبھی امن قائم کرنے کے لیے جنگ ضروری ہو جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ایک نعرہ لگتا تھا، امن عالم کے لیے ایک جنگ ہونی چاہیے۔ تو امن عالم کے لیے جنگ، تو کیا امریکہ امن کے لیے جنگ کر رہا ہے؟ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے جنگ کر رہا ہے، وہ قتل و غارت کر رہا ہے، وہ کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ اچھا، بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت کا جنگی جنون جو ہے وہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے اور کیا درس دے رہا ہے؟ اب بھی اس نے ایک میزائل فائر کیا ہے جو یورپ کے علاقوں اور چین بین البراعظمی میزائل۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ جنگ کے لیے نہیں بنایا گیا؟ کیا یہ کھلونا ہے جس سے بچے کھیلیں گے یا اس کو مزہ آئے گا؟ یہ ایک دوہرا معیار ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اچھا، آپ بتائیں کہ امریکہ کیا؟ جب میں جو سوال کیا سیدھا وہ یہ ہے کہ امریکہ ہمارے ملک میں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جناب، ہم آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں پرائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح۔ تو ہم اپنے ساتھ لڑنے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور طرف جائیں گے نا۔ بے شک۔ تو یہ صورتحال جو ہے بڑی زیادتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اب وزیر اعظم گیلانی بیان دیتا ہے تو شرم سی آتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مجھے سزا ہوئی تو صدر کو میں معافی نہیں مانگوں گا، صدر خود معاف کر دے گا، اس کا اختیار ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو صدر کو بچانے کا معاملہ ہے، لیکن وزیر اعظم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ صدر زرداری کو راضی رکھنے کے بغیر
میں زندہ نہیں رہ سکتا سیاسی طور پر، تب اس نے کیا ہے. آج سے 2 سال پہلے کیوں نہیں کرتا تھا یہ؟ پہلے تو وہ نواز شریف سے ملتا تھا اور آرمی چیف سے ملتا تھا اور سب باتیں ہوتی تھیں، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ پارٹی لیڈر کو جی ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے، اور ناظرین اگلی خبر بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے کہ طیارہ حادثہ ہمارے احکامات پر عمل کر کے بچا جا سکتا تھا. پاکستان میں انسانی جان سب سے سستی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تمام جہازوں کی عالمی معیار کی چیکنگ کی ہدایت کر کے کہا تھا اب کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. جب قومی ایئر لائن کے جہازوں پر عالمی پابندی نہیں لگی تھی اور اس کے بہت سے جہاز ناکارہ تھے، ہم نے احکامات دیے تھے کہ تمام ایئر لائنز کے طیاروں کی عالمی معیار کے مطابق دوبارہ چیکنگ 90 روز میں کی جائے. اس خبر پر بھی ہم رائے لینا چاہیں گے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے موبائل بجنے سے پہلے اس پر چاہیں گے کہ دوبارہ گفتگو. ظاہر ہے کہ یہ موبائل تو ہمارے لیے مصیبت بھی ہے بہرحال. صحیح. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ نواز شریف بتائے کہ جلد الیکشن کس طرح ہو سکتا ہے. اس نے تو بتا دیا، اس نے کہا کہ استعفیٰ دے دو. جب یہ استعفیٰ دے دیں گے تو نیا الیکشن کرانا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہ لوگ کنفیوز ہیں خود. اس کے ساتھ ہی نواز شریف کہتا ہے کہ جلد انتخاب کی کیا ضرورت ہے. پہلے تم یہ بات کر رہے ہو، پھر وہ اس قوم کو کنفیوز کرنے، اس قوم کو دھوکہ دینے، اس قوم کے سامنے بڑکے لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب سرائیکی صوبے پر نواز شریف سے بات کریں گے، سزا ہوئی تو صدر سے معافی کی. سرائیکی صوبہ کیا بن جائے گا انتخابات سے پہلے؟ سرائیکی صوبہ میں سمجھتا ہوں کہ لسانی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر نہیں بننا ہے، قومی بنیادوں پر بننا چاہیے. بننے چاہیے. آپ اس کے حق میں؟ میں اس کے حق میں ہوں. کیوں؟ دیکھیں پورے دنیا میں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، لیکن دیکھیں نا ہمارے ہاں تو یہ تجربہ بھی ناکام ہوا. جب انہوں نے نئے ضلع بنائے تو کیا نئے ضلع جنت بن گئے؟ یہ نئے ضلع اس لیے بنائے تھے کہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوگا، انہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوا. اگر نیا صوبہ بھی اسی صوبوں کی طرح ہونا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو ایسا ہی ہونا ہے. بالکل. دیکھیں مثلا میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ مقبوضہ کشمیر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا اس کو پنجاب سرحد اور بلوچستان جیسا صوبہ بنانا چاہتے ہو آپ؟ یعنی آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا مشن لوٹ مار ہے اور بد انتظامی ہے اور عوام کو ذلیل کرنا ہے اور اپنے اقتدار کی بھوک کو بڑھانا ہے، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پنجاب کو ہی تقسیم کرنے کے در پہ کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جو خود کو کہتی ہے کہ ہم وفاق کی علامت ہے، اور اب تو مسلم لیگ نون بھی اس کی ہاں میں ہاں ایسا لگتا ہے کہ ملانا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کو تقسیم کیوں کیا جائے؟ پنجاب بہت بڑا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تینوں صوبے مل کر بھی پنجاب کے برابر نہیں ہے. پرابلم کیا ہے حکمرانوں کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ رحیم جار خان میں ہے، اس کا کام ہے لاہور کے سیکریٹریٹ میں یا ہائی کورٹ میں، وہ کیا کرے؟ اسی طرح لاڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہے کراچی میں، وہ تو کراچی جاتا ہے. نواب شاہ میں بیٹھا وہ بھی کراچی جاتا ہے. دادو سکر میں بیٹھا ہوا وہ بھی کراچی جاتا ہے. تو پنجاب کے ساتھ ایسے وہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں نا کوئی ایسی بات، لیکن وہ تو کہتے ہیں سندھ کا نام بھی نہ لو اور سندھ میں کسی قسم کا کوئی صوبہ نہیں بننا چاہیے، لیکن پنجاب کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں، یہ پنجاب توڑنا کوئی ملک توڑنا نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے جو ایک اینکر مین نے، ایک سنجیدہ اینکر مین نے میرے ساتھ کی. لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ایسی باتیں؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ پورے ملک کے اندر صوبوں کی ایک نئی لہر شروع ہو جائے گی اور ہر جگہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی؟ آگے آپ سے 4 صوبے سنبھل نہیں رہے، دوسری جانب آپ کے مسائل ہیں، اور تیسری جانب جو ہے آپ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. ہزارہ صوبہ کے لیے بات نہیں ہو رہی، سندھ میں بھارتی صوبے کی بات ہو رہی ہے. بلوچستان میں جو پٹھان ہیں وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. بہت ساری باتیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لسانی بنیادوں پر نہ کیا جائے، یہ سیاسی بنیادوں پر نہ کیا جائے، یہ انتظامی بنیادوں پر کیا جائے. کیا لاہور والوں کی گردن میں زیادہ سریہ جو زرداری صاحب لاہور میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب والوں کی گردن سے میں سریہ نکالنا چاہتا ہوں، کیا اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کو حصے بکھرے کر دیا جائے؟ اچھا، یہ سریہ کی بات کی نا، تو اس کے بعد جو سریہ مارا شہباز شریف نے، وہ سریہ سے ٹکرایا. یہاں حکمرانی کی یہ پہچان ہے کہ سریہ آ جاتا ہے. سریہ کسی ایک کی گردن میں نہیں ہے، سریہ سب حکمرانوں کی گردن میں. سارے حکمران ایک جیسے ہوتے ہیں. پاکستان میں کوئی حکمران مختلف نہیں ہے، حتیٰ کہ جرنیل جو حکمران بنے وہ بھی سیاستدانوں کے ذریعے ہو گئے. جرنیلوں نے سیاستدان بننے کی کوشش کی، سیاستدانوں نے جرنیل بننے کی کوشش کی، تو یہ معاملہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو زرداری نے کی ہے، میں ان باتوں کی سپورٹ نہیں کرتا. ہمیں چاہیے پہلے آپ نہیں سمجھتے پہلے ان 4 صوبوں کے اندر جو ہے وہ اتحاد پیدا کیا جائے. مسائل جو ہے بلوچستان کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا، بلوچستان میں جاتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں اور پنجاب میں آ کر پنجاب کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جنوبی پنجاب کے لیے بھی ایک بات جو ہے وہ ہو رہی ہے.
وہاں پر انٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک انتشار کی صورت میں, ایک تحریک کی صورت میں, ایک مطالبے کی صورت میں, ایک جنگی کیفیت کی صورت میں بنے, تو کیا وہ قبول ہوگا آپ؟ لسانی بنیادوں پر ہمیں تقسیم در تقسیم کرنے کا عمل تو شروع کر رہے ہیں نا, حکمران ہی کر رہے ہیں. یہی کہتا ہوں نا, ابھی میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ لسانی بنیادوں پر وہ بنے, ہمیں انظامی بنیادوں پر بنا دینا چاہیے. دیکھیں نا, ہمیں کوئی مصلحت, کوئی حکمت, حکومت اور حکمت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکمت سے کوئی کام کرنا چاہیے. ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی بے حکمت عملی ہے. تو میری یہ سزا ہے کہ یہ کر لیا جائے. دیکھیں نا, مسلم لیگ نون کے بھی تمام لوگ جو کہتے ہیں, وہ لوگ جو سرائکی سے آئے ہیں اور نون لیگ کے ممبر ہیں, قومی اسمبلی کے, جو صوبائی اسمبلی کے, وہ سب اس کے حق میں ہیں. اچھا, اس میں بھاولپور کے صوبے کی بھی بات ہے. اچھا دیکھیں نا, سرائکی صوبے کے اندر ہی ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محمد علی درانی جو وزیر تھا, تو اس نے کبھی بھاولپور کے صوبے کی بات نہیں کی تھی. اب اس نے بات کی ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھائی بنتی جا رہی ہے. کیونکہ بھاولپور کا صوبہ بنے گا تو یہ کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں, وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم بھاولپور کو صدر مقام بنا دیں گے اس صوبے کا. تو اس طرح کی بات ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوچ وچار کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ طے کی جا سکتی ہیں. تو یہ کوئی پنجاب ٹوٹنا, ملک ٹوٹنا نہیں ہے. کل کو کہیں گے کراچی کو صوبہ بنا دیں, کل کو کہیں گے ٹھیک ہے لاڑکانہ کو اور باقی جو اندرون سندھ ہے اس کو الگ سے صوبہ بنا دیں, کل کو بلوچستان سے بھی آوازیں آنا شروع ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک عالمی سازش ہے یہ کہ پاکستان کے حصے بکھرے کیے جائیں, پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ مختلف سیاستدانوں, جاگیرداروں, وڈیروں کی جیبوں میں چلے جائیں, پاکستان کی عوام کو کچھ نہ ملے, اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز اسی طرح سے کرتے جائیں؟ لیکن سب بھارت نے پاکستان آزادی کے بعد صوبے بنائے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی اس میں سیاست نہیں تھی, کوئی لسانی معاملہ نہیں تھا. تو امریکہ کی ریاستیں نہیں ہیں, ریاستیں ہیں امریکہ کی, تو وہ لگے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ریاست میں کوئی اور قانون ہے اور دوسری ریاست میں کوئی اور قانون ہے. یا بھی ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاستیں علیحدگی کا اعلان کریں. میری بات سنیں نا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان ریاستوں کو آپس میں جو ملانے والی بات ہے وہ تو موجود ہے, وہ امریکن ہے. وہ امریکہ کا جو قومی انٹرسٹ ہے اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یکجہتی کی فضا جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے. اچھا, ان باتوں کو ہم دیکھیں نا, اس میں لڑائی ہوگی. پیپلز پارٹی کہے گی صوبہ بنے, نون لیگ کہے گی صوبہ نہ بنے, کوئی اور کہے گا صوبہ بنے, پھر تیسرا کہے گا صوبہ نہ بنے. اس طرح ایک انتشار جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش خود حکمرانوں نے پیدا کیا ہے. عوام کے مسائل جو ہیں وہیں پر ہیں, جو کہ آج تک ہمیں حکمرانوں نے ملتان میں کیا کیا, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کیا اقدامات کیے گئے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. مسائل حل کرنے کے لیے ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامی بنیادوں پر بنایا جائے. دیکھیں نا, اگر یہ سیاسی بنیادوں پر بنے, جب آپ یہ بات کریں گے, آپ اکڑ جائیں گے, تو پھر اس میں کلیش شروع ہو جائے گا, پھر اس میں ایک بحران پیدا ہوگا. تو اس بحران کی صورت میں اس میں بنے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مل بیٹھ کر وفامت سے مصالحت کے ساتھ, ہم یہ مصلحتوں کے شکار ہیں قرآن, تو یہ بھی مصلحت ہے, اس میں بھی کوئی مصلحت کی بات کریں, اس میں کوئی مصلحت اور مصالحت میں اکائی پیدا کریں. مصالحت اور مصلحت جو ہے وہ ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ کہنا کہ پنجاب ٹوٹ رہا ہے تو خدا خاصہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, تو وہی پاکستان جو ہے وہ صرف پنجاب تو نہیں ہے, پاکستان میں تو بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے. اس طرح کی دیکھیں نا, سیاسی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آج اینکر مین بھی اس طرح بات کر رہا ہے کہ جی پنجاب ٹوٹا تو پاکستان ٹوٹ رہا ہے. عوام کی بات کر رہا ہے. نہیں, غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ غلط ہے. نہیں, عوام نہیں, سرائکی پھر وہ عوام نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ بات عجیب بات ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح باتوں کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, تو وہ زیادہ بہتر. ٹھیک ہے, نقطہ نظر آپ کا عوام کے سامنے آ گیا. اور ناظرین, اگلی خبر ہم شامل کرنا چاہیں گے طیارے کے حادثے کے حوالے سے کہ بھوجا ایئر لائنس کے طیاروں کی چیکنگ شروع, فضائی آپریشن معطل, شاہین اور ایئر بلو کے طیارے بھی چیک ہوں گے. CAA روزانہ ایک طیارے کی چیکنگ ہوگی, تکنیکی خرابی ہونے پر مکمل پابندی لگ جائے گی. PIA کے طیارے چیک کیے جا چکے ہیں. ترجمان عمر جلیل سے تفتیش, طیاروں کی خریداری سے متعلق سوالات. ارشد جلیل اور ان کی اہلیہ کو فوری وطن آنے کی ہدایت. غیر ملکی ماہرین کی ٹیم آئندہ ہفتے آئے گی. اور طیارہ حادثے پر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے, جو آپ نے دعا کی بات کی کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. یوم دعا تھا, جمعے کا دن تھا, پوری قوم سیاچن کے فوجی جوانوں کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھی, لیکن ایک اور المناک سانحہ ہمارا حل کیا ہے؟ کیوں دعائیں آپ دعا کی بات کرتے ہیں, اس کی دعا اور دوا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دوا میں تاثیر کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آپ بتائیں. اس لیے کہ وہ جعلی ہے, اس میں کہ ملاوٹ ہے, اس سے لوگ کرپشن کرتے ہیں. تو جس چیز سے کرپشن ہوتی ہے, دیکھیں دعا میں بھی کرپشن. ایک حدیث ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی آیا کعبہ میں,
اس کے کپڑے حرام کے تھے، ٹھیک، اس کی کمائی حرام کی تھی، اس کا جسم جو ہے وہ حرام سے بنا ہوا تھا، تو وہ دعائیں کر رہا تھا، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا قبول ہونے کے لیے بھی کوئی صورت چاہیے، کوئی صورت حال چاہیے. ہم دعا قبول کرنے کے اہل بنائیں اپنے آپ کو. کچھ لوگ صاحب دعا ہوتے ہیں، صحیح، وہ دعا مانگتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان لوگوں جیسا بننے کی کوشش یا کریں. حکمران کہتے ہیں کہ دعا کریں. حکمران غلط کہتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا کی توہین ہے. کشمیر کے لیے ہم پچھلے 60 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ جہاں حکمران جاتا ہے فیتہ کاٹتا ہے، فیتہ کاٹنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے. اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کے دل میں اقتدار کو بڑھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اکثر اسی چیز کا تو رونا ہے جو آپ نے بات کی کہ جب آپ کرپشن کریں گے، حرام کی کمائی ہوگی اور آپ مصد اقتدار پر بھی ہوں گے، پھر آپ دعا کے لیے کہیں گے اور پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے نئے نئے دروازے کھلیں گے؟ دیکھیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نئے صوبے بننے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. اور یہ اگر مفاہمت سے بن جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، تو وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں نا اس ملک میں کتنے کام ہوئے ہیں جو افراتفری میں ہوئے، جو کشمکش میں ہوئے، جو سیاستدانوں کی لڑائی سے ہوئے، کئی مسئلے ہوئے. تو اس طرح ہونا جو ہے وہ کیا، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، ہم آپس میں لڑتے رہے، کوئی ایک بات کہتا رہا، کوئی دوسری بات کہتا رہا. اس طرح صورتحال میں مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا. اور پھر دیکھیں کہ احساس زیاں بھی نہیں ہے ہم میں. دیکھیں نا ہمارا ذہن ہوتا ہے اور احساس زیاں بھی. بتائے کارواں کیا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زیاں کی بات نہیں ہے، اب احساس زیاں کی بات ہے. اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش جب بنا تھا اس دن کو کوئی یاد کرتا ہے؟ سوائے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے کہیں کوئی فنکشن نہیں ہوتا، کوئی تقریب نہیں ہوتی، کوئی مشرقی پاکستان کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا. تو کیا ایسی صورتحال بنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو یعنی منفی انداز میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ مثبت انداز میں ان معاملات پر بات کرنی چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ جب یہ کہتی ہے تو میں کہ وہ تو اپنا مذاق اڑاتی ہے کہ ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا گیا. بھئی تمہارے کون سے حکم پر عمل ہوا ہے؟ دیکھیں نا ایک ایسی بات جو ہے، میں توہین عدالت کی بات تو نہیں، میں تو چیف کا جانشار ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے. یہ صورتحال اگر حکمرانوں کی زیادتی سے ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا. سپریم کورٹ اپنے آپ کو کیوں درست نہیں کرتی کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں اور معاملہ کیا جائے؟ سپریم کورٹ کس طرح سے اپنے آپ کو درست کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانبداری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے یہ سپریم کورٹ پہ الزام ہے؟ نہیں، الزام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا احساس کیوں پیدا ہوا. دیکھیں عدالت تو وہ ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے تو فیصلہ جس کے خلاف ہوا ہے وہ بھی کہے کہ عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے. حکمرانوں کے خلاف فیصلہ ہے، وہ کس طرح سے کہیں گے عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ تو حزب اختلاف چور جو ہے جب اس کو سزا دی جائے گی وہ کس طرح سے کہے گا فیصلہ ٹھیک احتشام، ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک عجیب جملہ میرے ذہن میں آیا، یہاں حق وہ ہے جو میرے حق میں ہے، جو آپ کے حق میں ہے وہ حق نہیں ہے. صحیح، حق یہ ہے. حق اور باطل کے لیے جب یہ پہچان آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سپریم کورٹ اپوزیشن کے خلاف فیصلہ کرے تو پھر میں دیکھوں گا کہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ حکمرانوں سے زیادہ شدید ہوگا. اور اچھا اس سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہوا تھا، اس سپریم کورٹ کے لیے باقاعدہ کشمکش نہیں ہوئی تھی نواز شریف کے زمانے میں. تو میں نے کہا کہ حکمران جو ہے وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپوزیشن، نام نہاد اپوزیشن، دیکھیں نا اپوزیشن کو برباد کر دیا انہوں نے. اپوزیشن کی جو ایک حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا. فرینڈلی اپوزیشن، فرینڈلی فائرنگ اور فرینڈلی اپوزیشن. اچھا دیکھیں نا کبھی کسی ملک میں فرینڈلی اپوزیشن کا نعرہ آپ نے سنا ہے؟ یہ لفظ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ بھارت میں فرینڈلی اپوزیشن ہے یا امریکہ میں فرینڈلی اپوزیشن ہے؟ حالانکہ امریکہ میں جو الگور تھا، جو بش کے مقابلے میں جس کے لیے عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صدر نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسی نے تسلیم کیا تھا اس فیصلے کو اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اچھا وہ زیادہ مفاہمت کرتے ہیں حکومتوں کے ساتھ مگر ان پر فرینڈلی اپوزیشن کا الزام نہیں لگتا. تو کیا انہوں نے اپنے کردار ایسا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے قومی کردار ایسا بنایا ہوا ہے؟ ہمارے ملک میں کردار بھی نہیں ہے تو قومی کردار کہاں سے آئے گا؟ بالکل سے فرمایا، کردار ہی نہیں ہے تو قومی کردار کہاں سے آئے گا؟ اور ہر چیز فرینڈلی ہے. پھر صوبوں کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. ناظرین آپ کال بھی کر سکیں گے لیکن پہلے وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوڈے میں
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269. کچھ مزید خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بیان اور خبر, سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کی محض بیان حلفی پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے. مہران حبیب بینکوں کی رپورٹس گم ہونے پر چیف جسٹس کی برہمی. پنجاب حکومت گرانے کے بارے میں آئی بی کی سربہ مہر رپورٹ پیش, مطلوبہ معلومات نہیں ملی عدالت عظمیٰ. پھر امریکی صدر براک اوباما کہتے ہیں جہاں بھی مظالم ہوں گے ایکشن لیں گے. خود مختاری کے نام پر قتل و غارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اوباما, جن ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں امریکی حکام کو ان کے خلاف پابندیاں لگانے کا اختیار دیا جائے, یہ امریکی صدر کہتے ہیں. کالر ہیں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے. پہلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, احتشام بھائی ثاقب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بہت شکریہ, فرمائیے گا. ڈاکٹر اجمل نیاز صاحب کو سلام عرض کروں گا. جی وعلیکم السلام. بڑی عقیدت کا ایک رشتہ ہے میرا اور میں بڑا خوش ہوں آج ان سے بات ہو رہی ہے. دو میرے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں. ایک تو سرائکی صوبے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, تو سرائکی صوبے سے آج تک جتنے حکمران ہیں, صدر, گورنر, وزیر اعلیٰ, تو سب سے پہلے تو ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے نا. سرائکی صوبہ تو بعد میں بنے, پہلے ان کو ایکسپوز کیا جائے. آج جو چیمپئن بن رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اپنے علاقوں کے لیے. ابھی موجودہ وزیر اعظم ادھر کا, گورنر ادھر کا, اس سے پہلے صدر فاروق لغاری ادھر کا, تو یہ سارے جو آج ٹھیکیدار بنے, محمد علی درانی کی بات تو کر دی اجمل صاحب نے بھی, تو یہ سارے جو ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے قوم کے سامنے. اور دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ملک کی چل رہی ہے, کوئی بھی پارٹی اس کے, آپ یہ دیکھیں کہ جتنے سیاستدان ہیں ایک دوسرے پر سارے الزام لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب سارے سیاستدان گندے ہیں, تو پھر ووٹ کس کو دیا جائے؟ عمران خان ان کو گالی دیتا ہے, وہ عمران خان کو دیتے ہیں, تو ہم کدھر جائیں عوام؟ ڈاکٹر صاحب اس پر رہنمائی کر دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ, زاہد صاحب کی کال شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی شاہد صاحب, جی فرمائیے. شاہد جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ صوبے بنانا جو ہے وہ ایک عوامی مسئلہ تو ہے, لیکن حکمران جس انداز میں اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں اور علاقائی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی بنیاد پر تو یہ لگتا ہے کہ یہ محض صوبے بنانے کا معاملہ نہیں بلکہ خدا نہ خواستہ ملک کے حصے بکھرے کرنے کا معاملہ ہے. یہ اسی رنگ میں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. اگر محض صوبے بنانا ارادہ اور نیت ہوتی تو پھر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے اور مفاہمت کے ساتھ یہ کام ہو سکتا تھا, لیکن حکمران تو ایک علاقے میں دوسرے علاقے کے خلاف منافرت پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. منافرت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر صوبے, کیا یہ بھی امریکی سازش ہے؟ میرا موقف بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جب معاملہ کر لیا جائے کہ مفاہمت ہو, یکجہتی ہو, انتشار نہ ہو. لیکن ہمارے پہلے ہمارے نے فرمایا کہ جب وزیر اعظم بھی جنوبی پنجاب کا, گورنر بھی جنوبی پنجاب کا, وزراء بھی جنوبی پنجاب کے, اور اس سے پہلے صدر بھی جنوبی پنجاب کے آ چکے ہیں, تو پھر جنوبی پنجاب کے مسائل حل کیوں نہیں کیے گئے؟ پہلے تو یہ جواب دیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ رہے اقتدار میں, تو کیا انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کیے؟ نہیں کیے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. صوبے بننے کے بعد کریں گے. دیکھیں جی, میں احتشام میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو انتشار کے ذریعے اگر معاملہ ہوگا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. سب یہی تو ہمارا موقف ہے کہ یہ انتشار کی جانب ایک سازش ہے اور اس سازش کا ہمیں توڑ کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہاں جی وعلیکم السلام. لاہور سے سجاد ہوں. میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا. جی سجاد. دیکھیں صوبے تو بنے بنائے ہیں, اگر آپ اس طرف آئیں تو پھر جتنے ڈویژن ہیں پاکستان میں 18, 20, 22 جتنے بھی ہیں وہ سب صوبوں کی درجے میں آ سکتے ہیں. کیوں نہ یوں کیا جائے کہ سارے ہی ڈویژنوں کو صوبے کی دی جائے. دیکھیں پاس میں افغانستان آپ کے ساتھ پڑوس ملک ہے, اس کا رقبہ پاکستان سے کہیں کم ہے, لیکن وہاں 30-32 صوبے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انتظامی لحاظ سے انہوں نے اس قدر چھوٹا کر دیا ہوا ہے صوبوں کے معاملے میں اور انتظامی لحاظ سے, تاکہ ہر کوئی وہاں فعال ہے. اور اب اگر پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے, اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ 28, 30, 22, 24 جتنے بھی 18 جتنے بھی یہ ڈویژن ہیں پاکستان کے, یہ آٹومیٹکلی صوبوں کی شکل اختیار کر دیں انتظامی لحاظ سے, تو میرا خیال ہے پاکستان کی عوام کا نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت, جو ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا. لیکن یہ جو چونچلے چل رہے ہیں, نئے صوبے بنائیں, پرانے صوبے کم کریں, بڑے کریں, یہ ان سے تو کم از کم جان چھوٹے گی پاکستانی قوم کی. جی تھینک یو ویری مچ. سجاد صاحب نے تجویز دی ہے کہ جتنے بھی اضلاع ہیں ان سب کو صوبے کا درجہ دے دیا. یہ عمران خان نے بھی کہا ہے, یہ عمران خان نے بھی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی بات پر آپ ٹھہرے نا, کسی بات پر تو یہ لوگ مل جائیں نا. دیکھیں 18ویں ترمیم پر مل جاتے ہیں, یہ امریکہ کے ایجنڈے پر متفق ہیں یہ, یعنی جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور امریکہ کی حمایت بھی ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, وہاں پر یہ ایک ہو جاتے ہیں. اور لیکن جہاں پر کوئی معاملہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کا نہیں ہوتا, وہاں یہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب ہم میں کوئی پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں صرف اور صرف پاکستانی کہلوانے پر فخر ہونا چاہیے. لیکن تو یہاں پر کوئی ہزارہ
کوئی مہاجر، کوئی پنجابی، کوئی سرائکی، کوئی بلوچ، کوئی پشتون، یہ سب چیزیں ہیں اور اس سب کو کہلانے پر ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسا طریقہ پاکستانیت کیسے لائی جائے. ایسا طریقہ پاکستانیت اس طرح نہیں آئے گی. میں سمجھتا ہوں تبدیلی اندر سے آتی ہے. آپ لوگوں کو اندر سے بدلیں. یہ سب کچھ حکمران کر رہے ہیں، یہ سب کچھ حکام کر رہے ہیں، عوام نہیں کر رہے. اگر عوام کے ہاتھ میں یہ ہوتا تو یہ مسئلہ نہیں بننا تھا. حکمران عوام کو تقسیم کرنے کی سازش میں ملوث. بالکل ملوث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، جب سرائکی صوبے کی بات ہوتی ہے تو پنجاب حکومت جو ہے وہ میدان میں آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے اچھا دیکھیں اب اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں صوبوں کے حق میں ہوں مگر یہ ہونا چاہیے. اچھا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ سرائکی صوبہ نہیں بننا چاہیے. سرائکی صوبہ کی کیا بات؟ تو صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا بھی کروا دیا اور وہ بھی اس میں حق میں تھے. اچھا دیکھیں نا، ہزارہ کا جو موقف ہے ہزارہ صوبہ والوں کا وہ یہی ہے کہ بھئی تم پشتو بولتے ہو، ہم پشتو نہیں بولتے. تو یہ تو موقف ان کا ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. سرائکی صوبہ سرائکی نام نہیں ہونا چاہیے اس کا. لیکن آپ جو بتائیں کہ پنجاب کا نام پنجاب نہیں ہے، بلوچستان کا نام بلوچ ہے، وہاں بلوچ نہیں ہے. سندھ ہے، اس میں خیبر پختونخوا بن گیا، وہاں آپ نے کیا کر لیا. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر اوپر سے ہوں، مجھے یقین ہے کہ امریکہ نے کہا تھا نواز شریف کو خیبر پختونخوا کے لیے حمایت کرنے کی کریں تو اس نے کیا. اور امریکی سفیر ایک بار پھر سرگرم ہے، وہ ملکی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کا تعلق چاہے جنوبی پنجاب سے ہو یا کسی سے ہو، وہ ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ سازش میں مصروف عمل ہے. کچھ مزید کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی شمس ظہیر بول رہا ہوں. جی ظہیر صاحب، یہ جو ہے نا کہ میں شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں، یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی یہ ہمیشہ انہوں نے نا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، جو جس کی صورت میں 1971 میں ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. یہ تاریخ گواہ کی یہ جو ہے نا غدار یہ پیپلز پارٹی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ آپ کا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے. بہرحال اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے لیں گے. رشید صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وہ سیاسی ایک بھی مر جاتا ہے تو وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، سب پورے بازار بند ہو جاتے ہیں. جی رشید صاحب السلام علیکم. رشید صاحب السلام علیکم. ہمیں لائن ڈراپ ہمیں کرنا پڑے گی اور توجہ کہیں اور تھی. ظہیر صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آتی ہے تو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، اتفاق جزوی طور پر میں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو بنگلہ دیش بنا ہے تو اس میں بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو اس پاکستان کا، میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ مغربی پاکستان کا نام کیوں پاکستان رکھا گیا. یہ پاکستان نہیں ہے، یہ مغربی پاکستان ہے. اور اگر یہ مغربی پاکستان ہوتا تو لوگ پوچھتے کہ بھئی یہ مغربی پاکستان ہے تو مشرقی پاکستان میں کیوں تھا. اس کا نام پاکستان رکھنا جو ہے، میں نے تقریباً میں کہا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے فورم پر میں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. کیا بنگلہ دیش کی جو موجودہ قیادت ہے یا پہلے جو قیادت آئی مجیب سے لے کر اب تک، کیا وہ اس چیز پر اتفاق کرتی ہے اور وہ کہتی کہ یہ پاکستانی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو اپنی ٹیم کو روک دیا. بنگلہ دیش دیکھیں نا، وہ حسینہ واجد وہ تو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے. دیکھیں نا، شیخ مجیب الرحمان نے علیحدہ کیا بنگلہ دیش کو، تو اس کی بیٹی سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی؟ تو یہ اس میں مسئلہ میں زیادہ نہیں پڑتے. لیکن دیکھیں نا مثلا طیارہ جو ہے، اب طیارے میں جو گر پڑا ہے وہ طیارہ اور بھی گرتے رہتے ہیں، لیکن تواتر کے ساتھ پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. آگ لگ رہی ہے، یعنی کئی بلڈنگیں جل گئی، سیلاب آ رہے ہیں، قدرتی آفات اور مصنوعی جو معاملات ہیں اس میں فرق مٹ گیا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ان یوزول ہے، غیر معمولی ہے. اچھا دیکھیں، جنرل ضیاء کا طیارہ گرایا گیا تھا. لیاقت علی خان کی جو تفتیش ہو رہی تھی، وہ جو ٹیم جا رہی تھی اس کا طیارہ گرا تھا، وہ گرایا گیا تھا. مصطفی الامیر کا طیارہ گرا تھا، وہ گرایا گیا تھا. تو پاکستان بھٹو کا قتل، وہ تو طیارے میں تو نہیں تھا نا، وہ لیکن انہیں قتل تو قتل کیا گیا. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور غیر معمولی وہ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز معمول کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر بات ہوگی. دیکھیں طیارے میں اصل بات یہ ہے کہ بھائی تم صحیح بات لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے. ٹھیک، مثلا وہ جو بات ہے جو گراؤنڈ میں کنٹرول افسر تھا اور پائلٹ کی، وہ آ چکی ہے. یعنی 20 سیکنڈ میں ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. اس وقت پائلٹ نے جو کہا تھا آگ لگی ہے اس میں طیارے میں. اب وہ آگ کیسے لگی؟ یعنی آگ، اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ نیچے برات تھی، برات والے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، تو ہوائی فائرنگ تو اس کے فتح پر، علی موسیٰ گیلانی کی فتح پر بھی ہوئی تھی. تو ہوائی فائرنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیا پنجاب حکومت نے اس پر کوئی ایکشن لیا؟ ملتان پنجاب حکومت میں ہے کہ ہوائی فائرنگ کیوں ہوئی ہے علی موسیٰ گیلانی کے جشن پر یا براتوں پر کیوں؟ یہ تحقیق میں آیا ہے کہ بھئی یہ برات والے جو تھے ہوائی فائرنگ کو، کئی لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. بے شک.
اس پہ بھی بات کریں. سلیم صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کالر ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. سیالکوٹ سے سلیم شیروانی بات کر رہا ہوں. جی سلیم صاحب. اور آپ کو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام جی. پھر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے پاکستانی مسلمانوں کو کافروں سے بچایا تھا، مگر اب پاکستانی مسلمانوں کو پاکستانی سیاستدانوں سے کون بچائے گا؟ شکریہ. السلام علیکم. بڑی اچھی بات کی. جی پاکستانی ایک آدمی دعا کے لیے بڑا بےتاب تھا واصف صاحب کے پاس. واصف صاحب بہت صوفی بزرگ تھے، تو میں نے کہا جی وہ بےتاب ہے آپ کریں، تو انہوں نے کہا دعا مانگیں، اے خدا اسلام کو مسلمانوں سے بچا. یہ دعا اسلام کو مسلمانوں سے بچا. تو اے خدا پاکستان کو پاکستانی حکمرانوں سے بچا. یہ بڑی اچھی دعا کی انہوں نے. تو دیکھیں نا ہم خود کر رہے ہیں جو کچھ اپنے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ تیارے گرتے بھی رہتے ہیں. ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس میں سازش بھی تلاش کرتے ہیں، ہم صحیح بات لوگوں تک بتاتے نہیں ہیں، اس کو کنفیوز بھی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا، جب مہران بینک کی بات کی آپ نے، تو مہران بینک میں جو کاغذات تھے وہ کیوں گم ہو گئے؟ وہ کس نے چرائے؟ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. وہ جو خطوط تھے اس کے اور کاغذات تھے قرضے کے اور کرپشن کے زرداری کے باہر، وہ گم ہو گئے. اچھا یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اچھا کیا اس کی تفتیش ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے نواز شریف نے 10 ارب کا نوٹس بھجوایا تھا، تو کیا وہ نوٹس کہاں گیا؟ وہ کیوں مقدمہ نہیں کیا؟ اس نوٹس کی ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت گزرنے کے بعد وہ دعویٰ کیوں دعویٰ نہیں ہوا؟ اچھا اس کے برعکس رحمان ملک نے شہباز شریف اور نواز شریف پر دعویٰ کر دیا، وہ کہاں گیا؟ اچھا دیکھیں 10 ارب، یہ اتفاق دیکھیں، وہ بھی 10 ارب، یہ بھی 10 ارب، انہوں نے بھی مقدمہ نہیں کیا، انہوں نے بھی مقدمہ نہیں کیا. تو یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، حکومت مفاہمتی ہے اور اپوزیشن فرینڈلی ہے، کوئی فرق نہیں ہے سیاستدانوں میں، یہ سب ایک ہے، سب ایک ہیں. اور گیلانی صاحب نے جو بیان دیا کہ جنگوں کا دور گزر گیا، سیاچن سے فوجوں کی واپسی پر مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھارت نے کس طرح سے دیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ بھارت 90 بحری جنگی جہاز بیڑے میں شامل کرے گا. جدید ترین خلائی راکٹ بنانے کی تیاریاں مکمل. 50 بحری جہاز مختلف شپ یارڈز میں تیاری کے مختلف مراحل میں. 45 مزید کی خریداری کے لیے معاہدے کر رہے ہیں چیف آف میٹیریل. بھارتی بحریہ خلائی راکٹ بیلسٹک اور کروز دونوں میزائلوں کی ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا، دوبارہ بھی استعمال ہو سکے گا. ادارہ تحقیقی مرکز کے جو سربراہ ہیں ان کا انٹرویو ہے. اور اچھا دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ سیاچن سے واپسی، اچھا یہ بیان جو حکومت دے رہی ہے وہ تو کچھ تھوڑا سا متوازن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نواز شریف نے کیا بیان دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سیاچن سے پہل کی جائے واپسی فوجوں کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو سرنڈر کرنے والی بات ہے. بھائی آپ نے بنگلہ دیش میں سرنڈر کر لیا تھا، وہ کافی ہے. اب کیا؟ اب یہ سرنڈر نہیں کر رہے، یہ بلنڈر کر رہے ہیں. اور یہ بلنڈر جو ہے یہ سرنڈر سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں، یہی میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ جو قومی معاملات ہیں، وہ جو ایسے معاملات ہیں جن سے انتشار سے بچا جا سکتا ہے، اس پر مفاہمت کریں، اس پر مل بیٹھیں، اس پر بات کریں. اچھا آپ کے سامنے، آپ کے مقابلے میں جو بھارت کر رہا ہے وہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک، بالکل صحیح. اور ناظرین تمام کالرز کے مشکور ہیں. لیکن ایک جملہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت سے اچھی ہے، ہمارا ایٹم بم جو ہے وہ بھارت سے اچھا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں اتنے وسائل ہیں، اتنے معاملات ہیں کہ اگر ہم متفق ہو جائیں، اگر ہم کرپشن چھوڑ دیں، اگر ہم انٹرسٹ چھوڑ دیں اپنے. دیکھیں کیا کہا تھا واصف نے، آج مجھے واصف صاحب یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی غداری کیا ہے؟ انہوں نے کہا غداری یہ ہے کہ آپ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ غداری ہے. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے. اب بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت کالم کی جانب. آج کا کالم محمد اظہار الحق صاحب کا کالم ہے. لکھا ہے ڈاکو کو گھر سے نکالنے کا طریقہ. لکھتے ہیں کہ ریاستی اہلکار کی نااہلی دیکھیے کہ ان کے سامنے قومی شاہراہیں. This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. کسی کو پرواہ نہیں کہ چوں میں جو چوگ ڈالی جا رہی ہے وہ جائز ہے یا ناروا. آگے لکھتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ روشنی اور چاندنی تو اس ملک کی استعمال کرتے ہیں لیکن دلوں میں محبت کسی اور کی بستی ہے. مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں کچھ پاکستانیوں نے انتہائی درد سے بتایا کہ پاکستانی سرمایہ دار نے کارخانہ لگایا لیکن بمشکل ہی کسی پاکستانی کو وہاں ملازمت دی جاتی ہے. پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ بھارتیوں کو نوکریاں دی جائیں. تعجب اور افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بستی پاکستان میں بسائی جاتی ہے لیکن نام اس بستی پر رکھا جاتا ہے جسے بھارت میں چھوڑ آئے تھے. اور اب بڑھیں گے آج کے نواب وقت ادارے کی جانب.
آج کا نمایاں وقت جاری ہے کہ امریکی جنگ میں پاکستان کے نقصانات اور امریکہ کا افغانستان سے یک طرفہ دفاعی معاہدہ۔ امریکہ اور افغانستان نے کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد گزشتہ روز دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دے دی۔ افغان حکام کے مطابق اس معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ اس معاہدے کی روح سے 2014 میں اتحادی نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد 10 سال تک امریکہ افغانستان کی مدد جاری رکھے گا۔ آخری لائن یہ کہ موجودہ صورتحال میں اگر افغان دھرتی پر نیٹو افواج کی واپسی کے باوجود امریکی فوجی عمل دخل اور بھارتی ریشہ دوانیاں جاری رہتی ہیں تو پاکستان کی سلامتی کو مستقل خطرہ لاحق رہے گا۔ کوئلے کی دلالی میں آخر ہمیں کیا حاصل ہوا ہے سوائے اس کے کہ ہماری اپنی دھرتی اجڑ گئی ہے اور ہماری اپنی آزادی، خود مختاری اور سلامتی خطرات کی زد میں آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ایک طرف یہ تمام صورتحال ہے، دوسری جانب اوباما صاحب فرماتے ہیں کہ خود مختاری کے نام پر قتل و غارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ سے تعلقات، افغانستان سے تعلقات اور امریکہ کو تو اجازت ہے کہ وہ جو کچھ کرے کرتا ہے، امریکہ کو قتل و غارت کی اجازت ہے اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا دورہ معیار ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اوباما جو ہے اس کو اپنے صدر ہونے کا یقین نہیں ہے، یعنی اوباما جو ہے وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہے، جس طرح منموہن سنگھ ہے کہ منموہن سنگھ کو جو ہندو ہے وہ سمجھتے ہیں جو سکھ ہے یہ بھارت کا وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا۔ منموہن سنگھ اور اوباما کا معاملہ کچھ مشترکہ ہے کہ یہ دونوں کمپلیکس کے شکار ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ صدر اوباما بش سے زیادہ ظالم ہے، وہ مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہے، وہ اس لیے کہ کہیں جو سفید امریکی ہیں مجھے نہ کہہ دیں کہ یہ کالا امریکی کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح منموہن سنگھ جو ہے وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ کہیں ہندوؤں کو یہ شک نہ ہو کہ یہ تو سکھ ہے بھائی، اور یہ ایسا سکھ ہے کہ اندرا گاندھی کے قتل پر جو 2 سکھوں نے قتل کیا تھا پورے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا، مگر منموہن سنگھ کو اس کی مذمت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ بھی منافقت ہے، پاکستان میں بھی جو ہو رہا ہے منافقت ہے، لیکن باہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو، اپنے قومی مفاد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ہم اپنے قومی مفاد کو سامنے نہیں رکھتے۔ افغانستان کی طرف امریکہ کا جو رجحان ہے اس سے تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ایک جملہ میں کہوں گا کہ زرداری صاحب ایوان صدر سے نکلے ہیں، وہ کیوں نکلے ہیں؟ ان کا کوئی مشن ہے، وہ کیا مشن ہے؟ آخر اکاڑا کیوں گئے ہیں؟ وہ اکاڑا پر وہ بارڈر کھولنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ جو بارڈر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ گریجولی وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ کی مرضی کے مطابق ہمارے حکمران سب کچھ کرتے ہیں۔ جب دیکھیں نواز شریف نے کہا تھا، یہ بات مولانا سمیع الحق کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو چھپ چکی ہے، اس کی کوئی تردید نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ میں اگر مشرف کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو مشرف نے کیا ہے۔ تو اگر ہم زرداری کو کہتے ہیں کہ وہ مشرف کی پالیسی پر چل رہا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف پالیسی جو ہے مختلف کیا اختیار کرے گا۔ تو جو حکمران ہوگا وہ امریکہ کا غلام ہوگا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ امریکہ جب تک اس خطے سے نہیں نکلے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور وہ اس خطے سے نہیں نکلے گا۔ کیا عراق سے نکل گیا وہ؟ کیا افغانستان سے نکل جائے گا وہ؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ساری سیاست جو ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم خود انحصاری کریں، ہم اپنے معاشی حالات ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں معاشی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی، اور پھر غلامی کا جو جوا ہے وہ ستار پھینکیں تو معاملات۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر آپ سے بات ہوئی۔ اور ناظرین آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے۔ پیغام عید 29 اگست 1946 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا نعرہ اتحاد، ایمان اور تنظیم ہونا چاہیے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک منظم، باعظمت، باوقار اور تربیت یافتہ قوم کی طرح اپنی تمام قوتوں کو ایک مرکز پر مجتمع کریں تاکہ مسلمانوں کی اس زندہ جاوید قوم کو اپنے درخشندہ ماضی اور تاریخی روایات کے مطابق عظمت و سربلندی حاصل ہو سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔